ماں شہید کیسے ہو گئی؟ دو موتیں ہیں سیدوں کے گھر میں جو 18 برس کی عمر میں ہوئی، ایک عورتوں میں ایک مردوں میں۔ مردوں میں محمد کے چہرے والا علی اکبر، عورتوں میں شہزادی فاطمہ الزہرا۔ یہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ اتارا جا رہا ہے، یہ محمد کے دین سکھانے کا بدلہ اتارا جا رہا۔ کیا عالم ہے؟ گھر میں علی، گھر میں دروازے پر ایک ملعون آیا، علی کہاں ہے؟ باہر نکالو۔ کہا ادب سے بات کر، یہاں فرشتے روک کے سلام کرتے ہیں، حیا کر، میں محمد کی بیٹی ہوں، لحاظ کر، یہاں نبیوں کا سلطان رکتا تھا۔ یہ کہتا ہے رکتا تھا تو رکتا ہوگا، اب میری حکومت ہے، علی باہر نہیں آئیں گے، میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ ابھی اس نے یہ جملہ کہا تو جو تڑپ کے فاطمہ کہتی تیری یہ مجال، کیا تو اس دروازے کی اہمیت کو نہیں جانتا؟ کیا تو نے میرے بابا کو اس دروازے پر یہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پلٹ کے کہتا ہے کہا ہو تیرے بابا نے، لیکن میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا ورنہ علی کو باہر نکالو۔ غلط پڑھوں مجھے اگلے لمحے سانس لینے کی مہلت نہ ملے، اور اگر صحیح پڑھوں چاہے جس مذہب سے تعلق ہے، شیعہ ہو یا سنی، جاؤ تاریخوں میں پڑھ کے دیکھو، ایک طرف دروازہ تھا، درمیان میں فاطمہ زہرا تھی، پیچھے پتھروں کی ایک دیوار تھی۔ اب مجھے نہیں پتا کون نازک دل ہے اور کس کا پتھر کا دل ہے۔ اس ظالم نے دروازے کو آگ لگائی، ادھر دروازے کو آگ لگی، شہزادی کھڑی ہے دروازے کے درمیان، یا اس ملعون حرام زادے نے دروازے کو اپنی ٹانگ سے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ، ادھر رسول کی بیٹی، یا دروازہ فاطمہ کے پہلو پر اس انداز سے آ کر گرا۔ اب قرآن رکھو میرے سر پر، خدا کی قسم علماء کہتے ہیں یہ عام دروازہ نہیں تھا، اس میں لوہے کی میخ لگی ہوئی تھی، ادھر آگ کی تپش ملی، ادھر لوہا گرم ہوا، ادھر دروازہ بی بی کے پہلو پر آیا، یا فاطمہ کی چیخ نکلی یا علی۔ ایسے نہیں رو، ایسے جیسے رونے کا حق ہے۔ چپ وہ بیٹھتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو۔ سیدوں مجھے معاف کرنا، یہ انتہائی حیرت کی بات ہے، میری جرت نہیں ہے میں پڑھ سکوں، چھپائے بندی نہیں ہے، یا لوہے کی میخ شہزادی کے پہلو پہ لگی، فاطمہ تڑپ کے کہتی ہے یا علی میرا محسن شہید ہو گئے۔ ماتم کرو، ماتم کرو۔ پھیلاؤ جھولیوں کو، کھول کے بیٹھو گریبانوں کو، الٹ کے بیٹھو آستینوں کو، یہ حسنین کی پہلی شام غریبہ ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزاداران امام ابھی پلک جھپکنے کی دیر گزری تھی، آواز فضا میرا سرتاج کہاں ہے؟ اب یہ تاریخ کا جملہ ہے، علی کی عزت کی قسم، یا علی میرا مولا علی کہاں ہے؟ میرا سرتاج کہاں ہے علی؟ سنیں گے جملہ؟ اب مجھے نہیں پتا میری مائیں بہنیں کیسے سنیں گی، کوئی دل فاطمہ سے پوچھے، وہ جس کے نالین کو چادر تطہیر سے صاف کرتی رہی ہے، اس کا نام ہے علی۔ کہاں ہے علی؟ رو کے فضا کہتی ہے بی بی مالکن تیرے شوہر کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے۔ شہزادی میں دعوت دیتا ہوں تجھے آ مجلس میں، اے کربلا کے غریب حسین، تیری ماں کی عزا خانے سے تجھے آواز دیتے ہیں،
ہاتھ رکھ کے بیٹھے. کہاں علی؟ تیرے شوہر کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے. عزیزانو زخمی پہلو والی بیوی اٹھی، فضا تبرکات کا صندوق لے کر آ. تبرکات کا صندوق آیا، رسول کا امامہ سر پہ پہنا، مصطفیٰ کی آباد ہوش پر پہنی، ہاتھ میں بابا کی تلوار اٹھائی، اوپر تطہیر کی چادر پہنی، محمد کی رفتار میں مدینہ کی گلی میں چلی، رسول کی قبر پہ پہنچ کے دونوں ہاتھ رکھے. سنو نہیں، تصویر بناؤ ذہن میں. فاطمہ کے سر پہ محمد کا امامہ، دوش پر پیغمبر کی کملی، ہاتھ میں محمد کا عصا. یا ایک مرتبہ بابا کی قبر پہ ہاتھ رکھا، کہا بابا میرا حق چھینا میں خاموش رہی، تیری سند کے ٹکڑے ہوئے میں خاموش رہی، اب میرے علی کی گردن میں رسی ڈال کر لے گئے ہیں. نہیں سن سکو گے؟ سنو. اب میرے بادشاہ علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے ہیں. بابا اب اگر بد دعا کروں تو گلا نہ کرنا. راوی کہتا مدینے میں زلزلہ آیا، دن کو رات ہو گئی، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے. یہ سلمان دوڑتا ہوا آیا، شہزادی علی کہہ رہے ہیں بد دعا نہ کرنا. ہائے زہرا، شہزادی علی فرما رہے ہیں بد دعا نہ کرنا. آئے علی شہزادی کو لے کر گئے. یہ جو تسبیح پڑھتے ہو نا، یہ اس بی بی کا صدقہ ہے. کائنات کی پہلی تسبیح فاطمہ نے بنائی تھی حمزہ علیہ السلام کی قبر کی مٹی لے کر. آج سنو گے امت کا، تسبیح بنائی بھی خود، دائیں ہاتھ سے 75 روز تک پڑھ نہیں سکی. کیوں؟ دائیں ہاتھ رہتا تھا یہاں. رونا نہ آئے تو گناہوں کی معافی مانگو. تسبیح نہیں پڑھ سکی. امیر المومنین سے وصیت کر رہی ہے، یا علی، یا علی، اگر خدمت میں کوئی کمی آ گئی ہو، میں فاطمہ آپ سے معافی چاہتی ہوں. علی دھاڑے مار مار کے روئے. فاطمہ تیری جیسی خدمتگار زوجہ کسے نصیب ہوگی؟ میں غربت کے عالم میں رہا، تیرے شایان شان تجھے اپنے گھر میں رکھ نہ سکا، اپنے بابا سے میری شکایت نہ کر. یا علی میرے بعد ام البنین سے شادی کرنا، اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا. ہائے زینب کی چادر کے لیے اتنا اہتمام. یا علی جب عباس دنیا میں آئے تو یہ کرتا میں نے اپنے ہاتھوں سے سیا ہے. اب یہ جملہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صاحبان معرفت سمجھیں گے یہ کرتا میں نے اپنے ہاتھوں سے، تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، کرتا سیا ہے عباس کے لیے. دائیں ہاتھ سے سلام نہیں کر سکتی تھی ماتھے پہ رکھ کے، کرتا سیا ہے عباس کے لیے. یہ کرتا میری طرف سے عباس کو پہنا دینا. غازی سمجھ میں آیا؟ جس کے کرتے رضوان جنت سیے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے کرتے زخمی پہلو والی فاطمہ سیے اسے قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس. کرتا پہنا کے غازی کے بازوؤں پر میں فاطمہ کی طرف سے سلام دے کے کہنا، عباس جب تک تیرے بازو سلامت رہے میری زینب کی چادر.
بلا فصل قبلہ و کعبہ نہا پڑیں گے ندیم بھائی، لیکن بہتے ہوئے اشک بہانے چاہیے جہاں آج کی رات آنسو بہانے کا حکم ہے۔ اداداران امام آواز دی، یا علی، عباس کو میرا سلام کہنا، اس کے بازوؤں پہ بوسہ دینا، کہنا جب تک تیرے بازو سلامت رہے میری زینب کی چادر کی حفاظت کرنا۔ یا علی، رات کے وقت میری قبر پہ آنا، اپنی زبان سے مجھے ذکر رحمان سنانا۔ یا علی، میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ ہائے زہرا، تیرا جنازہ رات کو اٹھا، زینب دن کی روشنی میں 36 شہروں میں چادر مانگتی گئی۔ یا علی، ان ملعونوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ یا علی، میری قبر کا پردہ رکھنا، میری قبر کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ ساری تفصیل سے آپ واقف ہیں، میں اب اس جملے پر بیوی کو دعوت دے رہا ہوں۔ چلی گئی دنیا سے زہرا، اجڑ گیا مدینہ، یتیم ہو گئے حسین، ماں چلی گئی حسن کی، کلثوم کی، زینب کی۔ غسل کا وقت آیا، اب میں اپنے امام زمانہ سے طاقت مانگ کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور ڈر ڈر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ میری زبان جل جاتی میں یہ جملہ نہ پڑھتا، اگر کتابوں میں لکھا ہوا نہ ہوتا۔ علماء کرام تشریف فرمائے، تقدیر کر لیجئے گا۔ فاطمہ زہرا کا علم میرے سامنے ہے، عزا خانہ زہرا سے بڑی قسم نہیں ہے۔ امیر المومنین غسل دینے لگے، المعصوم لا یغسل لها الا المعصوم، معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی غسل نہیں دیتا۔ علی فاطمہ کو غسل دینے لگے، چاروں طرف چادر لگی ہوئی ہے، باہر حسن اور حسین کھڑے ہیں، زینب اور کلثوم کھڑی ہے۔ یا اچانک ایک چیخ آئی اور کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ حسین نے تڑپ کے پوچھا، او بابا کون گر گیا ہے؟ آواز دے کے اب میں طاقت مانگی ہے مولا سے، تم سننے کی طاقت مانگ لینا۔ اور مولا کون گر گیا؟ آواز ہے حسین تیرا بابا علی۔ ماتم کرو، ماتم کرو، ماتم کے استقبال میں یہ جملہ سننا۔ آ میری شہزادی آ، کہا ظالم نے جو تازیانہ مارا تھا اس کا نشان فاطمہ کے پہلو پر علی نے پانی اٹھا کے ڈالنا چاہا، فاطمہ کے جسم میں لرزہ پیدا ہوا، کہا یا علی میرے پہلو پہ پانی نہ ڈالنا، ھذا جراحۃ لابی، یہ زخم میں اپنے بابا کو دکھاؤں گی، کہوں گی بابا محمد جس بچی کے لیے تو کھڑا ہو جاتا تھا، آ دیکھ اب تمہارے چہروں کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بس حسین کی ماں دیکھ رہی ہے، بس زینب دیکھ رہی ہے، بس حسین دیکھ رہا ہے۔ میری ماں بہنوں تمہارے پہلو زخمی نہیں ہے، بی بی تمہاری آسے مرادیں پوری کرے۔ میں نے 1 منٹ کا ایک اور جملہ کہنا ہے، پھر میں قبلہ ندیم سرور صاحب کو بلا رہا ہوں۔ آواز دی یا علی میرے پہلو پہ پانی نہ ڈالنا، یہ زخم میں اپنے بابا کو دکھاؤں گی۔ عزادارو، اچانک غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا گیا، بس اب قیامت کا آخری جملہ، ہو سکے تو آنسو نہ روکنا، کوئی گھر مسجد سے دور نہیں ہے۔ میں جملے کی جلالت میں کھڑا ہو رہا ہوں۔
بیٹھے رہیے اور یہ میرا آخری جملہ سن لیجیے. میں جملے کے احترام میں کھڑا ہو گیا. اللہ ہر مومن اور مومنہ کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے. جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ عزیزوں کو بلاتے ہیں، آؤ آخری دیدار کرو. لو شہزادی کا جنازہ تیار ہے، میں دعوت دے رہا ہوں حسین مولا، آ تیری ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے مولا. کرو ماتم کرو. ہاں بھائی ماتم کرو جو علم کے پاس بیٹھے ہو. آ مولا. شام کے بدماشوں کی ستائی ہوئی زینب، آ تیری ماں کا جنازہ اٹھ رہا. ماتم کر کے دعوت دو، پتہ نہیں کس مومن کے بلانے پہ فاطمہ آ جائے. اے جالی، اے فاطمہ کے وارث، محمد کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے. بلایا. اب 2 منٹ سے زیادہ نہیں، آخری جملہ. بلایا، آؤ بچوں ماں کی زیارت کرو. 2 بچے آئے، 2 نہیں آئے. جو آئے ایک حسن ایک کلثوم، جو نہیں آئے ایک حسین ایک زینب. اور میری ماں بہنوں، تمہاری گودیاں آباد رہے، تمہارے سہاگ سلامت رہے، تمہارے پردے قائم رہے، تمہاری حیا فاطمہ کی امان میں رہے. زینب کیوں نہیں آتی؟ بابا تجھ سے شرم آتی ہے. بڑی زحمت دی میں نے، لیکن زحمت نہ سمجھنا، تم نہیں رو گے تو کون روئے گا فاطمہ زہرا کو؟ کوئی ہے دنیا میں فاطمہ کے لیے رونے والا؟ حسین کی ماتمدار کے لیے رو. نہیں روئے ہو آج تک تو رو. سنی ہے یا شیعہ رو. تجھے رسول کچھ نہیں کہتا فاطمہ کے غم میں کیوں رویا تھا. آخری جملہ. حسین، ماں کے لاشے پہ آ میرے لال. بابا جب مریم دنیا سے گئی تھی، عیسیٰ کے لیے زندہ ہو گئی تھی. میرے پاس مصائب کا اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. مریم دنیا سے گئی تھی، عیسیٰ کے لیے زندہ ہو گئی تھی. میری ماں فاطمہ فخر مریم ہے. مریم کے لیے روٹیاں آئی ہیں، اس نے روٹیاں بھجوائی ہیں. یہ فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں. میں آج ماں کی میت کے پاس جب آؤں گا جب میری ماں مجھے بلائے گی. رو، جتنی طاقت ہے اتنی زور سے رو. چیخ مار کے روئیے. نہ معلوم کس کے ساتھ امام زمانہ بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کس کے ساتھ حسین رو رہے ہیں. آج مجلس کے بعد دعا نہیں منگائی جائے گی. ایسا روئیے علی خود دعا دے کر جائے، حسنین خود دعا دے کر جائے، فاطمہ خود دعائیں کرتی ہوئی بیٹھے. میں جب آؤں گا جب میری ماں بلائے گی. علی فرماتے فاطمہ کی میت میں حرکت پیدا ہوئی، کانپتے ہوئے فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے. کہ بسم اللہ، میرے دور پہ گھوڑے سے گرنے والا حسین.
بسم اللہ میرا پیاسا ذبح ہونے والا حسین. فاطمہ نہ جیسے 6 مہینے کا بچہ دوڑتا ہے. حسین دوڑ کے اپنی ماں کی میت سے لپٹ گئے. حسین کے بین بلند ہوئے جس کے لیے ساری دنیا روتی ہے, جس کے لیے آنسو بہاتے ہو. ماں کی میت سے لپٹ کے چیخے مار مار کے رو رہا ہے. ادھر حسین کے رونے کی آواز آئی, ادھر جبرائیل نے نازل ہو کے کہا یا علی حسین کو ماں کی میت سے جدا کر دے. یا علی رکھو اپنی دعا دلا میں. لاوارث کی بیٹی نہیں ہے, محمد کی بیٹی ہے. یا علی حسین کو ماں کی میت سے جدا کر دے. مجھ سے حسین کا رونا سنا نہیں جاتا. حسین روئے میں برداشت نہیں کرتا. جنت اجڑ گئی یا علی, حوروں کے بال کھل گئے یا علی, میرا عرش گر رہا ہے یا علی. حسین کو ماں کی میت سے جدا کر حسین کے پاس علی آئے, اٹھایا, چوما. حسین دور جانے والے مسافروں سے زیادہ دیر تک ملتے نہیں ہیں میرے لال. دور جانے والے مسافروں سے زیادہ دیر تک ملتے نہیں میرے لال. اپنی ماں کو فدا کر. اب میں ایک جملہ کہوں کہ تم ماتم کرو. کبھی حسین کا ماتھا چومتے ہیں علی, کبھی ہونٹ چومتے ہیں, کبھی رخسار چومتے ہیں, کبھی کلائیاں چومتی ہے. مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. مجھے صرف اتنا بتا دو, علی نے حسین کو ماں کی میت سے کیسے الگ کیا؟ ماتھا چوم کر, ہونٹ چوم کر, ہاتھ چوم کر, سینے سے لگا کر. ہاں یا علی یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے. ہاں یا علی یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے. لیکن میں ہاتھ باندھ کے جوڑ کے کہتا ہوں, اے مومنوں کے امیر, ذرا غریبوں کی شام میں آ کے دیکھ, اسی حسین کا لاشا ہے, 4 سال کی سکینہ ہے, شمر کے ہاتھ میں تازیانہ ہے. اس نے ہاتھ کو حرکت دی, بچی کا کرتا رنگین ہو گیا, دریا کی جانب منہ پھیر لیا, کہا چچا باس, چچا باس. ظالم مجھے باپ کے میت کو. بڑی مقبول مجلس ہے زہرا کی قسم. سنو آخری جملہ سنو, اگلا سال جانے زندگی جانے, شہزادی فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ جانے. ایک مرتبہ گلے سے لگا ہوا حسین, کس کے؟ ماں کے. ایک مرتبہ ماں نے کہا حسین تو کسی کا ادھار نہیں رکھتا نا؟ ہاں اماں میرا ادھار یاد رکھنا. اماں کون سا ادھار؟ کہ آج آپ تب آئے ہو جب میں نے بلایا ہے. چلوں گی تو 28 رجب کو تیرے ساتھ, تیرے لاشے پہ تب آؤں گی جب تو مجھے بلائے گا. ایسے رو جیسے زندگی میں کبھی نہیں روئے پہلے, پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. میں جب آؤں گی تیرے لاشے پر جب تو مجھے بلائے گا. دوڑتے گھوڑے سے اتر بیٹھا حسین, دیوار کعبہ بیٹھ گئی. قرآن ناطق رحل ذوالجناح سے زمین پر آیا, شمر نے خنجر مارا, سید کا جسم جدا ہوا بدن سے, سر جدا ہوا,
جمال ملون آیا، ہاتھ سے انگلی اتارنا چاہیے، زخم والی جگہ متورم ہو جاتی ہے، انگلی اتری نہیں، اس حرام زادے نے حسین کا ہاتھ پتھر پہ رکھا، پہلو سے تلوار نکالی، اس زور سے وار کیا، انگلی بھی لے گیا، انگشتری بھی لے گیا۔ کوئی لباس لوٹتا ہے، کوئی شہید کے جسم پہ تیر مارتا ہے۔ شام غریب آئی، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے۔ حسین نے ماں کا انتظار شروع کر دیا، نانا محمد کی سواری آئی، ماں کا انتظار کرتا رہا۔ بھائی حسن کی سواری آئی، ماں کا انتظار کرتا رہا۔ بابا علی کی سواری آئی، ماں کا انتظار کرتا رہا۔ ہمارے سرائکی کے جید ذاکرین کا یہ مضمون ہے، فرماتے اچانک جب بھائی حسن آئے، رو کے کہا حسن ابھی جب مجھ پہ خنجر چل رہا تھا میری ماں میرے ساتھ تھی، اب میرے لاشے پر کیوں نہیں آئی؟ کہا بھیا آئی تو ہوئی ہے، وہ سامنے کھڑی ہو کر اپنا ادھار مانگ رہی ہے۔ آپ جب آئے تھے، جب فاطمہ نے بلایا تھا، اب ماں تب آئے گی جب آپ ماں کو بلاؤ گے۔ حافظ کفایت فرماتے تھے حسین کے جسم کے 9 ٹکڑے کربلا میں بکھرے ہوئے تھے، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا، ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا، اب ماتم کر لینا۔ رو کی آواز آئی، اماں تو نے کفن سے بلایا تھا، بے کفن بلا رہا ہے، ماتم کرو، ماتم کرو۔ اماں تو نے کفن سے بلایا تھا، بے کفن بلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین کا لاشا چلا، یا تھک کے حسین گرا، پھر اٹھا، پھر گرا، اب جس کا پتھر کا دل نہیں ہے۔ اللہ کی آواز آئی، فاطمہ آگے بڑھو، میرا حسین تھک گیا۔ فاطمہ ایک دفعہ روتے روتے چپ کر کے نہیں، مل کے کہہ دو، اے حسین انا للہ